بسم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين صدق الله العظيم. حضرات محترم، اللہ کریم کی طرف سے سورۃ العنکبوت شروع ہو گئی ہے. اللہ کریم اس سورت کا معنی مفہوم بھی ہم کو اپنی رضا کے لیے سمجھنے سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور پھر سورت پہ بلکہ پورے قرآن پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سورۃ العنکبوت یہ مکی سورت ہے اور اس سورت کو سورۃ العنکبوت اس لیے کہا جاتا ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو جو جالا لگاتی ہے. دیکھا ہوگا آپ نے جو جالا لگاتی ہے درختوں پہ گھروں میں، اس کو مکڑی کہا جاتا ہے عربی میں عنکبوت. تو اس مکڑی کی مثال بیان فرما کے اللہ پاک نے اس صورت میں شرک کا رد کیا ہے. اس مکڑی کی آگے آ رہی ہے تو اس مکڑی کی مثال بیان فرما کے اللہ پاک نے شرک کا رد کیا ہے. اس لیے ایسے سورت کو سورۃ العنکبوت کہا جاتا ہے. اللہ فرما رہے الف لام میم اللہ عالم بمرادہ. یہ حروف جو حروف مقطعات ہیں ان کے معنی مفہوم کو اللہ ہی جانتا ہے. مکہ کے جو مشرک تھے یہ صحابہ کرام پہ ظلم کرتے رہتے تھے. تو بعض صحابہ نے مکہ کے مشرکوں کے ظلم کے بارے میں اللہ کے محبوب سے عرض کی. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم سے پہلے کسی آدمی کو لوگ زمین میں گڑھا کھود کے اس میں گاڑتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابیوں تم سے پہلے لوگ کسی شخص کو زمین میں گڑھا کھود کے اس میں کیا کرتے تھے؟ گاڑ دیتے تھے اور پھر اس کے سر پہ آرا رکھ کے اس کے وجود کو دو ٹکڑے کر دیتے تھے. اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ کسی مسلمان کو پکڑتے اور لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ اس کا جو گوشت ہوتا تھا اس کو اس کی ہڈیوں سے جدا کر دیتے تھے. تم معمولی ان پریشانیوں سے پر آ گئے ہو وہ دین سے نہیں پیچھے ہٹے. اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے کے تم میرے صحابی تم دین سے کیوں پیچھے ہٹو؟ معلوم ہوتا ہے کہ دین کے لیے قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں قرآن کے لیے. فرمایا حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے؟ وہم لا یفتنون. ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ تو فرمایا نہیں لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑا جائے گا کہ کہتے بس ہم مومن ایمان لے آئے. بھائی اتنا کہنے سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا بس مومن ہے ہم ایمان لے آئے. امتحان ہوگا، ان کا آزمائش ہوگی، ان کا امتحان لیا جائے گا. لیکن نبی نے فرمایا شد البلاء الانبیاء، سب سے سخت امتحان نبیوں کا ہوا ہے.
ثم الامثل فالامثل، پھر ان سے کم درجے والوں کا پھر اس سے کم درجے، جتنا کوئی ایمان میں زیادہ سخت ہوگا اتنا ہی اس کا امتحان بھی زیادہ سخت ہوگا، جتنا کوئی امتحان میں کم ہوگا اسی حساب سے اس کا امتحان ہوگا۔ اور میرے بھائیو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس رنگ میں چاہے اپنے بندے کا امتحان لے لے، ایک یہ نہیں کہ ایک ہی امتحان سب نہیں، کس رنگ میں چاہے اللہ اپنے بندے کا امتحان لے لے۔ اللہ چاہے کسی کا امیری میں امتحان لے لے، اللہ چاہے کسی کا غریبی میں امتحان لے لے۔ غریبی میں امتحان میں پاس ہونا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی غریبی میں کوئی پریشانی آئے گی تو فوراً لبوں سے جملہ نکلے گا، اللہ بچا، اللہ بچا، اللہ کرم فرما، اللہ مہربانی فرما۔ اور جب پیسے ہوں، امیر ہو آدمی، تو پھر اللہ پاک کو بڑا مشکل کو یاد کرتا ہے، بڑا مشکل۔ کہتے ہیں کہ تمہیں سونا جیڑا کنا نہ کھائے، دولت کو آگ لگاؤ جو دولت اللہ سے دور کرتی ہے۔ دولت اتنی ہی صحیح ہے، پیسے اتنے ہی صحیح ہے جس سے اللہ سے دور نہ ہو۔ ہمارے حسیب اللہ سو، کیا لوگوں نے گمان کر لیا اتنا کو پوروا بننا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، بس اتنا کہ ہم مومن نہیں ایمان لائے، بس ایسے کہ اتنا کہتے ہیں چھوڑ دیے جائے گا، نہیں، رحم اللہ، ان کا امتحان نہیں ہوگا، امتحان ہوگا ان کا۔ اتنا کہہ دیتے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم مومن نہیں ایمان لائے، امتحان ہوگا، آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، میرے نبی کے صحابیوں سے جو لوگ پہلے تھے، نبی اور ان کی امتیں، اللہ پاک فرما رہے ہم نے ان کو آزمایا، ان کا بھی امتحان لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ آگ میں جا رہے ہیں، کتنا بڑا امتحان ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی گردن میں چھری چل رہی ہے، کتنا بڑا امتحان میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے چلا دی، اللہ پاک نے نہیں چلنے دی، یہ اللہ کی مرضی نے چلا دی، اور انہوں نے اپنے گھر اسماعیل علیہ السلام نے اپنے گردن میں چھری چلوا لی باپ سے، اس نے چلا لی، ابراہیم نے، اسماعیل علیہ السلام نے چلوا لی، اللہ نہیں چلنے، امتحان ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جدا کر دیا گیا، امتحان ہے۔ یعقوب علیہ السلام کنویں میں ہے، زلیخا حملہ کر رہی ہے، مصر کے بازار میں بک رہے ہیں، یہ سب امتحان ہے۔ اور ایوب علیہ السلام 18 سال بیماری میں صبر کر رہے ہیں، یونس علیہ السلام کہاں ہے؟ مچھلی کے پیٹ میں ہے، بنی اسرائیل کے 70,000 بچے شہید کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق آزمایا ہم نے ان سے ان لوگوں کو جن سے پہلے، تو صحابہ کرام سے پہلے لوگ، اللہ پاک فرما رہے ہم نے ان کو بھی آزمایا، ان کو بھی امتحان لیا۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، بس اللہ ضرور جانے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ضرور جانے گا جو جھوٹے ہیں۔ یہ ہے کہ اللہ تو پہلے ہی بتائے، اللہ پہلے ہی جانتا ہے۔ جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظاہر کرے گا، نکھیڑا کرے گا، ونڈ کرے گا، نکھیڑا کرے گا، فرق کرے گا۔ جب نکھیڑا ہوگا، ونڈ ہوگی، پھر پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے، مشرک کون ہے، موحد کون ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ ہم حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے، یعنی یہ کافر مشرک جو کفر شرک کر رہے ہیں اور میرے نبی کے صحابہ کو یہ مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، کیا ان کا یہ گمان ہے ان یسبقونا کہ یہ بھاگ کر ہم سے بچ جائیں گے، یہ دوڑ کر ہم سے بچیں گے، یہ گمان ہے، ان کو پکڑ نہیں سکیں گے ہم۔ میرے بھائیوں دن قیامت کے نہ آدمی اللہ سے بھاگ کر بچ سکتا ہے، نہ چھپ کر بچ سکتا ہے، نہ مقابلہ کر کے بچ سکے گا، پکڑا جائے گا۔ ہاں جی، یہ اللہ پاک کو ان لوگوں نے گمان کر لیا، کافروں مشرکوں نے، یہ کفر شرک کرتے برے اعمال، اور میرے نبی کے صحابی بھی یہ ظلم کر رہے ہیں، ان یسبقونا کہ ہم سے سبق کر جائیں گے، توڑ جائیں گے، نس جائیں گے، ہے جی، ہمارے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ ساء ما، یا برا ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بری ہے، اچھی نہیں ہے، پکڑے جائیں گے، یہ میرے عذاب کی زد میں آئیں گے، نہیں دوڑ سکے گی۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو ہے امید رکھتا اللہ کی ملاقات کی، فإن أجل اللہ لآت، بس اللہ کی ملاقات کا وقت آنے والا ہے۔ اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے کہ دن قیامت کے اللہ سے میری کیا ہو، ملاقات ہو، پھر اللہ کی ملاقات کا وقت کیا آنے والا ہے،
آنے والا ہے، وقت آ جائے گا پھر اللہ کے بندے کے اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر کبیر۔ دن قیامت کے ایمان والوں کو، ہاں جی، ایک نمبر ایمان والے خالص مخلص مومن، ان کو اللہ پاک اپنی رضا بھی عطا فرمائے گا، جنت بھی عطا فرمائے گا، اور جنت کے اندر اللہ پاک ان کو ملاقات بھی نصیب فرمائے گا، دیدار بھی نصیب فرمائے گا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے نا، پھر اللہ کی ملاقات کی وقت کیا ہے؟ آنے والا ہے، آئے گا، وہ پھر ملاقات ہوگی اللہ سے۔ پیچھے بیان ہوا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حسین اللہ کے نبی، تو یہ بہت روتے تھے، بہت روتے تھے۔ اللہ پاک نے پوچھا میرے پیغمبر شعیب، تو جنت کے بھی شوق میں روتا ہے یا جہنم کے ڈر سے روتا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ عرض کی اللہ، نہ میں جنت کے شوق میں روتا ہوں نہ جہنم کے ڈر سے، میں تیری ملاقات کے شوق میں روتا ہوں، مجھ کو میرے اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا پھر یہ بات ہے، پھر تیری میرے سے ملاقات ہوگی۔ نبی نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، پسند کرتا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند کرتا ہے۔ جو اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، بس جو ہے امید رکھتا اللہ کی ملاقات کی، فإن أجل اللہ، بے شک اللہ کی ملاقات کا وقت آنے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سمیع ہے، کوئی سمیع نہیں۔ وہی کون سمیع ہے؟ وہی سمیع ہے، وہی علیم ہے، سننے والا، وہ سب کی سنتا ہے اور بیک وقت سنتا ہے، سب کی سنتا ہے۔ یہ نہیں فیصلہ بعد والوں کے اور سن لی، کہتے بعد لاہور والوں کی سن لی، جو کہتے بعد گجرا والوں کی، کل کراچی والوں کی، اس طرح ہے جی سن لی، جتنے سنتے ہیں جیسے بات نہیں کل کو سنیں گے پرسوں سنا ہے جی، نہیں وہ بیک وقت سنتا ہے اور سب کی سنتا ہے، کوڑوں کی بھی سنتا ہے، انسانوں کی بھی سنتا ہے، حیوانوں ساری مخلوق کی سنتا ہے، بیک وقت سنتا ہے۔ اور العلیم، وہ علیم ہے، وہ جاننے والا ہے، بیک وقت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ نہیں کہ چیز کو جانتا اس کو نہیں جانتا، ذرے ذرے کو جانتا ہے، کتنے ذرات ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے ختم ہو گئے، کتنے پتے ختم، کتنے ہیں، کتنے ہوں گے، کتنی مخلوق ہوگی، کتنی ہے، کتنی آئے گی مخلوق، ستارے کتنے فرشتے کتنے ہیں، ذرے ذرے کو وہ جانتا، بیک وقت جانتا ہے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اللہ نے تو ہر چیز کو گن کے رکھا ہے، گن کے، اتنے فرشتے ہیں، اتنے ستارے ہیں، اتنے ذرات ہے، اتنے درخت ہے، ہر چیز کیا ہے؟ یہ گنی ہوئی ہے، گن کے رکھا ہوا اللہ پاک نے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، اور جس نے کوشش کی بس کوشش کی اتنے اپنے نفس کے لیے۔ جہاد کا معنی کوشش کرنا، محنت کرنا ہوتا ہے۔ تو جہاد کی بھائیوں کئی قسمیں ہیں، جہاد بالنفس بھی ہوتا ہے، اور جہاد بالمال، جہاد بالقلم، جہاد باللسان، جہاد بالسیف، یہ قسمیں ہیں جہاد کی۔ جہاد بالنفس وہ جہاد ہوتا ہے کہ آدمی اللہ پاک کے حکموں کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو روک ڈالے، کچھ ڈالے، یہ جہاد بالنفس ہے۔ اللہ پاک کے حکموں کو مقدم رکھے، اپنی خواہشات کو، محلے داری کو، رشتہ داری کو، سب کو، ہر چیز کو پیچھے رکھے، اللہ کے حکموں کو مقدم رکھے، اس کو کہتے ہیں جہاد بالنفس۔ جہاد بالمال، جس نے اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کا مال خرچ کیا وہ جہاد بالمال ہے۔ اور جہاد بالقلم، جس نے اللہ کو راضی کرنے قلم کے ساتھ حق لکھا، یہ جہاد بالقلم ہے۔ اور جہاد باللسان، زبان کے ساتھ جہاد، جس نے اللہ کو راضی کا حق بیان کیا، جہاد باللسان ہے۔ اور جہاد بالسیف، جس نے اللہ کو راضی کرنے کے اللہ کے راستے میں کیا چلائی؟ تلوار چلائی، یہ جہاد بالسیف ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد جابر و ظالم بادشاہ کے سامنے حق بیان کرنا ہے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ فرمایا ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، اور جس نے وہ کوشش کی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ محنت کی، تو اس نے محنت اپنے لیے کی ہے، کسی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس نے نیکی کی ہے اللہ کو، اس کا فائدہ کس کو ہے؟ اسی کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے۔ اِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک اللہ بے پرواہ ہے جہان والوں سے۔ اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، نہ کسی کی عبادت کی کوئی ضرورت ہے میرے بھائیو، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔
بادشاہ ہے، بادشاہ کا بادشاہ ہے. ہاں جی، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے کام اللہ کے بغیر نہیں چل سکتے، اللہ کے کام ہمارے بغیر چل رہے ہیں. ہم اللہ کے محتاج، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ساری دنیا نیکیاں کرے اللہ کی، اللہ پاک ہے کہ ذرہ مچھر کے پر کے برابر فائدہ نہیں ہو سکتا. ساری دنیا نیکی کرے جی، اس کی فرما برداری کرے، اللہ پاک کا مچھر کے پر کے برابر فائدہ نہیں. ساری دنیا برائی کرے، گناہ کرے، مچھر کے پر کے برابر اللہ پاک کا نقصان نہیں ہو سکتا. جو کوئی نیکی کرے گا اپنے پھر بھلا کرے گا، جو کوئی برائی کرے گا اس کا قہر بھی اسی پڑے گا. اللہ کیا ہے؟ بے پرواہ ہے. اللہ بے پرواہ ہے کہ نہیں، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے انہوں نے اچھے. لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ضرور گزار دیں گے ہم ان کی برائیوں کو. جی اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک آدمی نماز پڑھتا رہتا ہے اس وقت تک اس کے گناہ ایسے گرتے ہیں جیسے سردیوں کے موسم میں درختوں کے پتے گرتے ہیں. آپ کو لاؤ نا، پتے گرتے ہیں سردیوں کے موسم میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تک کوئی نمازی نماز پڑھتا رہتا ہے اللہ کو راضی کرنے اس کے گناہ ایسے کرتے رہتے ہیں، گرتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا میرے صحابیوں بتلاؤ، اگر تم میں سے کسی کے مکان کے دروازے کے آگے سے کوئی نہر جاری ہو اور اس میں 5 وقت وہ غسل کرے نہائے، بتلاؤ اس کے وضو کے کوئی میل رہ جائے گی؟ تو اس کی آقا پھر کوئی میل نہیں رہے گی. میں جو 5 نمازیں پڑھتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے، توجہ بھائی، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتا ہے ہاں جی، تو اس کے بھی گناہ ختم ہو جائیں گے، اس کا بھی کوئی گناہ باقی نہیں. بلکہ فرمایا یمحو اللہ بہن الخطایا، نمازوں کی برکت سے اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹائے، ختم ہی کر دیتے، گناہ چھوڑ دیتے. اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک جتنے گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے باقی برکت سے. ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف فرما دیتا ہے. ایک رمضان سے لے کے دوسرے رمضان جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ توبہ استغفار سے اللہ معاف فرما دیتا ہے. تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے عمل کیے اچھے انہوں نے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ضرور گرا دیں گے ہم ان سے ان کی خطاؤں کو. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور جزا دیں گے ہم ان کو جی اچھی اس چیز کی کہ جو تھے وہ کام کرتے. افعال کی نیکیوں کی اچھی اللہ جزا دیں گے دن کے. ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، 10 نیکیوں برابر. ایک نیکی کا ثواب 700 نیکیوں کے برابر. اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے ایک نیکی کا ثواب کروڑوں نیکیوں کا ثواب اس کو عطا فرما دیں گے. نیت پہ منحصر ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی جو کی جاتی ہے وہ محدود وقت میں کی جاتی ہے. ابھی ہم آدھا گھنٹہ نماز سمجھیں گے، نماز پڑھی، یہ محدود وقت ہے. اس نیکی کا جو اجر اللہ پاک عطا فرمائے گا وہ لا محدود وقت تک عطا فرمائے گا. نہیں سمجھائی آپ کو؟ نہیں آئی؟ یہ نیکی جو کی جاتی ہے کوئی بھی نیکی آپ کریں وہ اس کا محدود وقت ہے. محدود وقت میں کیتی حج کرتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، قربان محدود وقت ہے. اس کا جو اجر اللہ پاک عطا فرمائے گا وہ لا محدود وقت تک اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا. اس لیے فرمایا کہ ہم سزا دیں گے ان کو بہت اچھی اس چیز جو تھے وہ عمل کرتے. یہ جی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جوانی میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو ان کی جو ماں ہے نا حملہ، یہ ابھی سفیان کی بیٹی ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ جو حملہ اس کا نام ہے، یہ کس کی بیٹی ہے؟ ابھی سفیان کی بیٹی ہے. اور جو حملہ تھی نا اس کی ماں، یہ ابھی سفیان کی بیٹی، اس نے قسم کھائی، قسم کہ یا تو اللہ کے محبوب کے دین کو چھوڑ دو یا پھر مجھے قسم ہے نہ میں چھاؤں میں بیٹھوں گی تو میں ہی بیٹھوں گی، نہ کھاؤں گی نہ پیوں، مر جاؤں گی. اس نے قسم کھائی. سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کافرہ کی مشرکہ تھی. اس نے قسم کھائی کہ بیٹا یا تو اللہ کے محبوب کو چھوڑ دے ورنہ میں تو میں ہی بیٹھی رہوں گی، چھاؤں میں نہیں آؤں گی، اور نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اور اسی طرح کیا ہو جاؤں گی؟ مر جاؤں گی.
اللہ کے نبی کے صحابی نے فرمایا کہ اماں ایک جان ہے تیرے پاس، اگر 100 جانیں بھی ہوں یہ بات نکلے تو مر جا 100 مرتبہ، میں اللہ کے نبی کے قدموں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہے نبی کے صحابی۔ آج آپ مسلمان بنے پھر رہے ہیں، محلے داری کو عقیدے ہی چھوڑ دیا، رشتے داری کو عقیدے ہی چھوڑ دیا، نبی کی سنت ہی چھوڑ دی، محلے داری مولوی صاحب بدعت میں چلے گئے، شرکیہ مجلس میں چلے گئے۔ دیکھو نبی کا صحابی، یہ ہے نبی کے عاشق محب جنہیں کہتے ہیں۔ اماں جی 100 جانے ہوں تیرے نکل جائے ایک ہی بات نکلے، نبی کے دامن کو نہیں چھوڑا، مر جا تیری کوئی پرواہ نہیں۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ نماز ہی نہیں پڑھتے، نماز ہی چھوڑ گئے۔ فجر کے کتنے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں کہ کلمہ ہی پڑھ رہے، نماز نہیں پڑھتے۔ دیکھو نبی کے صحابی کا ایمان، جنت ویسے نہیں ملنی ہے، کچھ کرو میرے بھائیوں کو قربانی دو۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھ رہا کیا ہے وہ قرآن کی بے قدری کرے، کوئی ترجمہ نہیں اس کا۔ تو نماز نہیں پڑھا، خالی فجر کی ایک بھی نماز ہو، کوئی ترجمہ نہیں اس کا، بلکہ ڈبل عذاب ہوگا۔ لیکن نماز نہیں پڑھی، ترجمہ پڑھ کے نہیں پڑھی۔ سمجھ جاؤ میرے بھائیوں کا، صبح ہمارے نماز کے اندر میں میرا اکا دکا ہوتے بھائی کتنا اعلان تھا بھی حفظ کلاس لے گی، یہ آدھے اسٹوڈنٹ فجر میں یہ نہیں اکا دکا بزرگ ہوتے کیا ترجمہ پڑھ رہے اللہ کے بندے، کیا ہے یہ مذاق ہے اللہ پاک کے ساتھ، ترجمہ ہی پڑھ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، کیا کر رہے؟ یہ گرفت ہوگی۔ اگر میں نے وہ خیانت کی سمجھانے میں میری پکڑ ہوگی، لاپرواہی کی، غلط بات کی، میری پکڑ ہوگی۔ آپ نے لاپرواہی کی، آگے پکڑ ہوگی، آپ نے اپنا صاحب کہنا میرا باز آؤ، سمجھ جاؤ۔ جو ساتھی نہیں آتے ان کی بھی فکر کریں آپ، ہمارے اسٹوڈنٹ ہے دادا آپ کے سمجھ کیوں آپ فکر کرتے ہیں؟ ٹولی لگا کے بیٹھے ہیں، سر جوڑ کے بیٹھے اس کلاس کو وہی چلانا، ہمارے اسٹوڈنٹ کو یار دوسروں کو بھی چاہیے، ان کو بھی لائق ہیں، جن اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی نہیں آتے، فکر کریں آپ، کوئی فکر نہیں، آیا آیا نہ آیا نہ آیا، نماز ہی نہیں پڑھتے کیا اثر ہوگا ترجمے کا؟ بندو سمجھ جاؤ، نماز تو پڑھے، کم سے کم قرآن اتنا اثر ہو گیا، ہم نماز میں ہماری چھٹے کیوں بھی 5 نمازیں پڑھنی چاہیے کہ نہ؟ فجر کی نماز پڑھو گے نا پھر نہ چھوڑو، تو کوئی اسٹوڈنٹ جس کا کوئی ترجمہ نہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھ رہی آتی۔ اللہ پاک نے قرآن کی آیت نازل فرمائی کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور وصیت کی ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ کیا کرے؟ نیکی کرے۔ حکم ہے اللہ پاک کا، یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ انسان کو حکم ہے اللہ کا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ تجھ کو مجبور کریں لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس طرح مجبور کر رہی تھی ساتھ میں کہا کہ والدہ کہ مر جاؤں گے کوئی کھانا نہیں کھاؤ گے، شرک کر دے رہا دین میں، باپ دادے کے دین میں، یہ اللہ فرما رہے ہیں اگر مجبور کرے میں تجھ کو تاکہ شریک بنائے تو ساتھ میرے اس چیز کو کہ اس کا تجھے علم نہیں ہے، شرک کا کوئی علم نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ شرک کیا ہے؟ جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ جو کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر مجبور کرے تجھ کو تیرے ماں باپ تاکہ تو شریک بنائے ساتھ میں اس چیز کو، اس کا تیرے پاس کوئی علم نہیں ہے، فلا تطیعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر ماں باپ کفر کروائے، اولاد سے کہ کفر کر، شرک کر، اللہ کا شریک بنا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شرک نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنی ہے، لیکن اگر اللہ کے مقابلے میں آئے کفر کروائیں، شرک کروائیں تو پھر ماں باپ کی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر ماں باپ کہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگو، نبی سے مانگو، ولی سے، تو نہیں مانگنا، نہیں اطاعت کرنی ماں باپ کی۔ اگر ماں باپ کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرو، بابے کی قبر کو سجدہ کرو، بزرگ کو، فلا تطیعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر کہے وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے راہ جو پکڑے چھترے حرام دیکھے دو تو ان کی اطاعت ماں باپ کہیں کہ اللہ کے علاوہ وہ اور بھی مشکل کشا حاجت روا ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ہاں جی، خالق اور مخلوق کو برابر نہیں کرنا، خالق کا مقام اور ہے، مخلوق کا مقام۔ لا طاعت لمعصیت فی مخلوق، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے۔
الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، میری طرف تم نے لوٹنا ہے، سب نے لوٹ کے نا، میری طرف کسی طرف نہیں جانا ہے، میری طرف آؤ گے لوٹ کے، فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں بتلاؤں گا تم کو جو تھے تم کرتے تھے نا، وہ بتلاؤں گا، کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، بدعت کرتے تھے، حلال کام کرتے تھے، حرام کام کرتے تھے، سودی کاروبار کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن کو چھوڑ کے مولوی کتابیں پڑھتے تھے، یا قرآن پڑھتے توجہ سے آنی چیز ہے تمہارا، یہ سارا صاف دینا پیدا ہے۔ دھیان رکھو میرے بھائیو، جب میں ترجمہ کروں اوپر دیکھو، جب میں سمجھاؤں میری طرف کان لگایا کرو، ادھر آپ خود نہیں سمجھ سکتے، کئی ساتھی دیکھتے رہتے ہیں ایسے، میرے کیا کیا سمجھیں گے، کیا میں بڑی مشکل سمجھ گیا تو آپ کیا سمجھ لیں گے، کئی کر ساتھی ایسے دیکھ رہے ہیں۔ جب میں ترجمہ کروں پھر اوپر دیکھو، جب مفہوم بیان کروں تو کامل سنو پھر سمجھ آئے گا، نہیں آپ سمجھ سکتے قرآن، میں بڑی مشکل سارا دن سمجھتا ہی ہے، آپ کیا سمجھ لیں گے، غیر سارے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی، قرآن بیان ہو رہا ہے آپ کا دھیان ہی نہیں، توجہ نہیں ہے، دلی کہیں اور ہے، یہ قرآن کی بے قدری ہے، کوئی نہیں قرآن آپ سمجھ رہے، یہ سارا یہ کہ اللہ پاک فرما رہے بتلاؤں گا میں تم کو جو تم عمل کرتے تھے، جو بھی کرو بتلاؤں گا، یہ اچھا عمل کر کے برا عمل کرتے تھے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، یعنی کفر شرک کو چھوڑ کر اللہ کی توحید کو قبول کر لیا اور اچھے عمل کیے، نماز روزہ حج کرتے، اللہ پاک کا میرا وعدہ ہے لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، ان کو میں نیک لوگوں میں داخل کروں گا، ایمان لائے اچھے عمل کیے کہاں داخل کروں گا، ضرور ہو نہیں سکتا کہ بالکل نیک لوگوں میں ان کو ضرور نیک لوگوں میں داخل کروں گا، اور پھر نیک لوگوں میں اللہ داخل کرے گا، نیک لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرے گا، ان کو اللہ نیک لوگوں میں داخل کرے گا، اور نیک لوگوں کو اللہ کہاں داخل کرے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ میرے بھائیو، جن قیامت کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے بلکہ اپنی امت کو ساتھ لے کے جنت میں جائیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن نبی کا امتی ویسے نہیں بنا جاتا، نبی کا امتی بننے کے لیے کفر شرک بدعت کو چھوڑنا پڑے، بدعتی مشرک نبی کا امتی نہیں ہے، جتنا مرضی کرتا رہے میں عاشق ہوں میں امتی ہوں، جو مرضی کرتا رہے، اللہ کا ہے میرے نبی کا امتی، اللہ کے نبی پھر بات بنے گی، دعوے سے بات نہیں بنتی، کرنا شرک کرنی بدعت اور بننا نبی کا امتی، مشرک بدعتی نبی کا امتی نہیں ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے، بنی اسرائیل کے نبی دین کا کام کرتے تھے، میری امت کے علماء دین کا کام کریں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کے فضائل قرآن میں پڑھے تو عرض کی اللہ یہ امت مجھے دے دے، فرمایا نہیں یہ امت میں نے اپنے محبوب کو دے دیا، تو پھر عرض کی اللہ پھر مجھے اس امت میں پیدا کرو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح میرے بھائیو قرآن اللہ نے اپنے نبی کی ازل سے سنبھال کے رکھا، اسی طرح اللہ پاک نے اپنے یہ امت اپنے محبوب کے لیے سنبھال کے رکھی تھی، امت میں نے اپنے محبوب کو ہی عطا کر دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن قیامت کے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا ساری سنت کی کئی فصاری امت کا بین الامم، کہ آپ اتنی امتوں میں سے کیسے اپنی امت کو پہچانیں گے، بہت امتیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دن قیامت کے میری امت کے وضو والے اعضاء، چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں پاؤں چاند کی طرح روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میری امت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا دن قیامت کے حوض کوثر کی طرف ایک جماعت بہت بڑی بڑھے گی، آئے گی، فرشتے ان کو مار مار کے پیچھے بلا دیں گے، تو میں کہوں گا ہذا امتی، میری امت آنے دو، فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعد، ابو آپ نہیں جانتے آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں نئے نئے کام پیدا کیے تھے، بدعتیں پیدا کر لی تھی انہوں نے، یہ آپ کی سنت کو چھوڑ کے بدعتوں پہ عمل کرتے تھے، تو اللہ کے لیے پتہ چلے گا کہ بدعتی لوگ ہیں، میرے دین کو بدلا سو کر لمن غیر بالی، ان کو دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدلایا، کرتے رہو مجھے اٹھے لگا گئے، بدعت بھی کرو شرک بھی کرو، مجھے یہ بھی پتہ نہیں، نتیجہ کیا نہیں نکلے گا نا کہ اللہ کے نبی قبول کرتے ہیں تمہارے مجھے،
تو قبول کر کے تم امتی ہو یا نہیں ہو، کہ اللہ بھی قبول کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو اللہ کہے کہ میرے نبی کا امت ہے، اللہ کے محبوب میں حامی تھے، پھر بات نہیں ہے۔ اب تو کہہ رہے لوگ مولوی جی کیا حرج ہے، حرج یہ بھی نہیں کیا کام بھی نہیں کی ہے، کیا حرج ہے اس میں؟ حرج ہے کہ نبی کی سنت نہیں، قرآن سے ثابت نہیں ہے، عمل نبی کے فرمان سے ثابت نہیں ہے، جو آپ نبی اور قرآن نبی کے فرمان سے ثابت نہیں، وہ دین ہے ہی نہیں، چاہے وہ کتنا اچھا عمل ہے میرے۔ اس کام پہ نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے، وہ رد ہے، وہ نہیں دین ہے، اس کو دین نہیں سمجھے کر رہے ہیں لوگ، 40 روس قوالی ملال جی یہ صلاح یہ سب بدعتیں ہیں، یہ قرآن سے ثابت دکھاؤ، ہم بھی کرتے ہیں، دکھاؤ نا، روم دکھاؤ، قرآن کی کیا بھی کرتے نہیں کر سکتی، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہے نہیں یہ دین، قرآن میں ہے نہیں یہ دین وہی ہے جو قرآن ہے نبی کے فرمان سے ثابت، میری مرضی کا نام دین نہیں ہے، آپ کی مرضی کا نام دین نہیں ہے، قرآن دین ہے نبی کا فرمان، چھوڑ دو ان چیزوں کو، بچنا چاہتے ہو کچھ بڑا بس ہے، یہ بدعتی وجہ سے یہ نہیں کام آئیں گے ان قیامت کے، نہ جاؤ بدعتی مجلس مشرک کی عمل سے، نہ ان کا من میں جاؤ، اٹھ کے افسوس کر کے آ جائے گا، بدعتیں ہیں ساری چیزیں، 7ویں 9ویں 10ویں سب بدعتیں ہیں، نہیں قرآن کو ثابت کریں، لاؤ قرآن سے، اللہ کے نبی نے یہ کام کی اور نبی کے صحابہ نے کہا، پھر بات ہے نہیں، چھوڑ دو میرے بھائیوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا کام بتلانا ہے، سمجھانا اور عمل کرانا، یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دن قیامت کے سب جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، حدیث ہے، سب جنتی جو ہوں گے نا ان کی کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی، ہاں جی، اور وہ 20 صفیں جو ہوں گی، 120 صفیں، وہ مسجد کی صف جتنی لمبی نہیں ہوں گی، وہ مشرق سے مغرب تک اتنی لمبی ایک صف ہوگی، جب مشرق مغرب ہے اتنی لمبی صفیں ہوں گی، وہ ایک اب ہمیں یہ ادھر مشرق یہ تو نہیں پتا فاصلہ کتنا ہے مشرق مغرب فاصلہ، یہ اور کے سائنسدان بھی فیل ہو گئے، وہ بھی اندازہ نہیں لگا سکے کہ مشرق مغرب فاصلہ کتنا ہے، میرے اتنی صفیں لمبی ہوں گی، اور جتنی ہوگی جنت کی سب جنت کی صفیں 120 صفیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں کی امتوں کی صفیں جنت میں 40 ہوں گی، اور میں اللہ کے محبوب امت کی صفیں دن قیامت جنت میں 80 صفیں 80 صفیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا دن قیامت کے کہ میری امت میں 70,000 ایسے خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں، اور پھر فرمایا کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہوں گے، وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائیں۔ اللہ بھائی ہمارا بھی نام ان میں شمار کرنا، اور خدا بس اللہ سا حسیات دل بک چلو، یہ اللہ پاک کے لوگوں کو کوئی جنت میں کرنا، اب اللہ کا بک ہمارا بک کہاں، اللہ کا بک کہاں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے کہ نا، اللہ کا بک میں کیا ہے؟ بڑا ہے، پتہ نہیں کروڑ بندہ آئے گا اللہ کے بک میں، 2-5 کروڑ آئے گا، جو پڑھ کے نا اللہ پاک وہ بھی آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنا صحیح بندہ بنائے اور اپنے محبوب کا صحیح امتی بنائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اللہ اعلم بمرادہ، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا گمان کر لیا لوگوں نے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، کیا ان کو آزمایا نہیں جائے گا، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ آزمایا ہم نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ ضرور جانے گا ان لوگوں کو جو سچے ہیں، اور ضرور جانے گا ان لوگوں کو جو جھوٹے ہیں۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا گمان کر لیا ان لوگوں نے جو عمل کرتے ہیں برے کہ وہ بچ کر ہم سے نکل جائیں گے۔ ساء ما یحکمون، یہ بری سوچ ہے، برا خیال ہے ان کو، اچھا نہیں ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو ہے امید رکھتا اللہ کی ملاقات کی، فإن أجل اللہ لآت، اور بے شک اللہ کی ملاقات کا مطلب کیا ہے؟ آنے والا ہے۔ وهو السمیع العلیم، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ومن جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، جو کوئی محنت کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے، بس محنت کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے۔ ان اللہ لغنی حمید، اللہ غنی ہے، بے پرواہ ہے سب جان والوں سے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے عمل کیے اچھے، لنکفرن عنہم سیئات، البتہ ضرور گرا دیں گے ہم ان سے ان کی خطاؤں کو، والا نجزینہم، البتہ ضرور بدلہ دیں گے ہم ان کو اچھا اس چیز کا کانوا یعملون جو تھے وہ عمل کرتے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، حکم دیا ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا، وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر مجبور کرے تجھ کو تیرے ماں باپ کی تشرک بی ما لیس لک بہ، تاکہ شریک بنائے تو ساتھ میرے اس چیز کو جس کا تیرے پاس علم ہی نہیں ہے، یعنی اگر ماں باپ کہے شرک کر کفر کر تو پھر کیا ہے، فلا تطعہما، ان کی اطاعت نہیں کرنی، ماں باپ کے کہنے سے کفر نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، اللہ کی بغاوت نہیں کرنی، ہاں ان کی خدمت کرو، نیکی بھلائی کرو ان کے ساتھ۔ الیہ مرجعکم، طرف میری لوٹنا تم سب کا، فانبئکم بما کنتم تعملون، بس بتلاؤں گا میں تم کو جو تھے تم عمل کرتے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عمل کیے اچھے، لندخلنہم فی الصالحین، البتہ ضرور داخل کریں گے ہم ان کو نیکوں میں، جزاکم اللہ۔ سی بھائی کو جو سپارے ان کے رہتے ہیں وہ دے دیں۔